اب آپ ٹیم کے دبئی روانگی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ جی، اس میں ندیم ملک صاحب تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ میری بھی کوئی جو ہے وہ لا کی بیک گراؤنڈ ہے اور 10 سال میں نے سرو کیا ہے پنجاب میں بھی۔ ان تین چیزوں کے کھلے بغیر یہ معاملہ جو ہے یہ پوری طرح سے جو ہے یہ سچائی اور حقیقت جو ہے نا وہ آشکار نہیں ہوگی۔ نمبر 1، خرم اور وقار جو ہیں ان کا ٹیلی فون ڈیٹا 19 اگست سے لے کے اس انسیڈنٹ کے دن تک۔ نمبر 2، طارق وسیع اور سلمان اقبال صاحب جنہوں نے ان کو وہاں پہ انتظام کر کے وہاں پہ بھجوایا، ان کے بیانات کہ وہ کیا وجوہات تھیں، آپ نے کیوں اسے کینیا بھجوایا، اور پھر جب آپ نے ان لوگوں کے پاس بھجوایا تو یہ لوگ آپ کے اگر اعتماد کے تھے تو آپ ان سے بات کریں نا، آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا واقعات ہوئے۔ اور نمبر 3، وہ فرمائشی تھریٹ الرٹ جو کے پی کے کی گورنمنٹ سی ٹی ڈی نے جاری کیا، وہ کس نے فرمائش کی اور وہ جاری کروایا؟ ورنہ ارشد شریف جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے خلاف مقدمات بھی درج ہو رہے تھے، لیکن اگر مقدمات درج ہو رہے تھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی موجود تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف جو مقدمات درج تھے ان میں اس کی ضمانت منظور کی، بلکہ کہا کہ جو آئندہ مقدمات درج ہوں گے ان میں بھی اس کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی جاتی ہے اور عدالت کی اجازت کے بغیر اسے اریسٹ نہ کیا جائے۔ تو اگر وہ یہاں پہ رہتے تو چلو کوئی چھوٹا موٹا جو ہے کوئی واقعہ اگر ہو بھی جاتا، جس طرح سے کوئی بعض اوقات ہو جاتا ہے، لیکن کوئی اتنا بڑا تھریٹ کہ اس کی جان جو ہے وہ چلی جاتی، یہ یہاں پہ نہیں تھا، اور اس لیے وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان کے اندر سے خطرات تھے یا نہیں تھے؟ آپ نے تحقیق کی اس کی؟ نہیں، اس بارے میں یعنی میری جو اسیسمنٹ ہے کہ انہیں یہاں پہ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھیں کہ میری جو ہے نا وہ میری کوئی جان کے درپے ہے یا مجھے مار دیا جائے گا۔ جو کوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری انفارمیشن تھی انہیں مار دیا جائے گا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کوئی ان کی انفارمیشن نہیں تھی اور وہ اس لیے جانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ میری ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ روانگی سے پہلے میری ان کے ساتھ بات ہوئی اور وہ بڑے حوصلے سے تھے، وہ یعنی بہادر آدمی تھا، وہ کوئی اتنا ڈرا ڈورا ہوا نہیں تھا اور بڑے حوصلے سے اس نے بات کی میرے ساتھ۔ اور آپ کی کیا بات ہوئی نہیں اس تھا سے؟ باہر جانے کا۔ تو میں نے ان سے آپ سے اس نے اپنے خطرات کا ذکر کیا؟ کہ اس نے مجھے کہا کہ یہ میرے خلاف جو ہے یہ جھوٹے مقدمات جو ہے وہ درج کیے جا رہے ہیں، تو یہ ہے، اس طرح سے ہے، اس طرح سے ہے۔ تو میں نے اسے مذاق میں کہا، میں نے کہا کہ ارشد شریف صاحب یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ؟ تو یہ مقدمات تو پھر درج ہوتے ہی ہیں۔ تو وہ آگے سے ہنستے رہے، وہ کہتے ہیں ہاں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں تو صحیح بات کرتا ہوں، میں نے فلاں بات کی تھی، وہ فلاں کے خلاف جا رہی تھی، فلاں بات کی تھی، تو میں نے تو کبھی یک طرفہ موقف ہی نہیں لیا، میں نے آپ کے کیس میں نے آپ کی بڑی مدد کی تھی۔ تو یہ پھر اس قسم کی جو ہے نا وہ باتیں کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد ان سے طے ہوا، کہنے لگے کہ اچھا میں کسی دن جو ہے نا پھر آپ سے ملوں گا تو پھر باقی باتیں جو ہے نا وہ ہم مل کے کریں گے۔ تو قطعاً اس کے ذہن میں اسی باتوں میں خوف نہیں تھا۔ اب اس کے بعد یہ جو فرمائشی تھریٹ الرٹ جاری ہوا، وہاں سے اس کا ذہن بنا کہ میں جو ہے نا وہ باہر چلا جاؤں۔ اور تھریٹ الرٹ کیا بنایا کہ جی طالبان جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ ہلاک کر دیں گے۔ وہ بھئی طالبان کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ طالبان کے خلاف وہ کیا کام کر رہا تھا؟ تو یہ تین چیزیں جو ہیں ویسے آپ کو ارشد شریف کی والدہ اور ارشد شریف کی وائف جو ہیں ان دونوں سے بیانات لینے چاہیے، کیونکہ اس نے اپنی فیملی کو خطرات کے متعلق کیا آگاہ کیا تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا اس سارے کیس میں۔ نہیں دیکھیں، فیملی کو انہوں نے ٹھیک ہے آگاہ کیا ہوگا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی فیملی کے اس وقت جو بہت قریب لوگ ہیں وہ لوگ بھی جو ہے نا وہ ان کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یعنی سو مچ سو ہے کہ جب ان کی یہ میں آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے بات نہیں کی، تو جب ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ آ رہی تھی
تو وزیر اعظم کا یہ خیال تھا کہ انہیں جو ہے وہ سرکاری طور پہ جو ہے ان کو ریسیو کیا جائے ان کی ڈیڈ باڈی کو. تو میں نے وہ سارے انتظامات وغیرہ کروائے. تو اس کے بعد پھر ان کی والدہ کی طرف سے جو ہے وہ مجھے میسج ملا کہ جی ہم یہ نہیں چاہتے. تو جب ہم نے پتہ کروایا تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے بڑی محنت کی اور ان کو اس بات کے اوپر قائل کیا کہ جی آپ یہ کام نہ ہونے دیں, آپ روکیں ان کو اور آپ جو ہے وہ میسج بھیجیں تو ہم جو ہے نا وہ ریسیو کریں گے اور ہم ہی لے کے آئیں گے, تو دوسری طرف سے کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے کچھ لوگ ان کے قریب ایسے ہیں کہ جو ان کی سوچوں پہ جو ہے وہ حاوی ہوئے ہیں. لیکن یہ میں نے 3 چیزیں بتا دی ہیں, ان تین چیزوں کی جب حقیقت سامنے آ جائے گی تو کسی کو نہ شک رہے گا نہ شبہ رہے گا, بات بالکل سامنے آ جائے گی.